حکومتیں بدلتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں تقرریاں ہوتی ہیں، عدلیہ میں بھی تقرریاں ہوتی ہیں. لوگوں کو ان مواقع پر حالات میں بہتری کی امید ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے بلوچ پر ریاستی جبر و تشدد کا سلسلہ کسی صورت تھمنے نہیں پاتا، بلکہ اس میں ہمیں زیادتی دیکھنے کو ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچ نوجوانوں کو سینکڑوں کی تعداد میں لاپتہ کیا گیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی. آج یہ سلسلہ بلوچستان سے نکل کر پنجاب میں داخل ہو چکا ہے. اس ملک کے کسی بھی کونے میں بلوچ نوجوان، بلوچ طالب علم ریاستی جبر سے کسی طور بھی محفوظ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بلوچ نوجوانوں کی جنہیں لاپتہ کیا جاتا ہے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی ہیں، تو ان لاشوں پہ زخموں کے نشان ہمیں بتاتے ہیں کہ کس تعصب اور نفرت کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے. ان لاشوں کو دیکھ کر ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ریاست اور بلوچ کا کیا رشتہ ہے. 2 ماہ قبل ہم نے دیکھا کہ بلوچ مائیں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے جو ان کے لاپتہ ذکر گوشے تھے، جو سالوں سے لاپتہ تھے، ان کی تلاش میں وہ اسلام آباد گئے، لیکن وہاں پر ان کا مسئلہ سننے کی بجائے ان پر تشدد کیا گیا، ان کی بے احترامی کی گئی اور انہیں جیلوں میں ڈالا گیا. یہ وہی ریاست ہے جس کے قانونی ادارے تب بھی انہوں نے کسی قانون پر عمل درآمد نہیں کیا جب یہاں پہ لاکھوں کروڑوں کی کرپشن ہوتی رہی، لیکن اس ریاست کو معصوم بلوچ ماؤں سے خطرہ تھا. ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہماری ماؤں سے مذاکرات سے انکار کیا گیا. اس واقعے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہاں پر ریاست اور رعایا کا تو کیا انسانیت کا رشتہ بھی دم توڑ گیا تھا. ہم نے دیکھا کہ کس طرح شبیر بلوچ اور ارمان بلوچ کی والدہ اسلام آباد دھرنے سے واپس لوٹی تو انہیں کوئٹہ میں جا کے ایک اور دھرنا دینا پڑا. یہ دھرنا ان کے بیٹوں کی زندہ واپسی کے لیے نہیں تھا، یہ دھرنا انہوں نے اپنے بیٹوں کی لاشوں کے عزول کے لیے کیا. بلوچستان میں ریاست اپنی تمام تر مشینری اور تمام تر انرجی کے ساتھ بلوچوں پر تشدد اور بلوچوں کی نسل کشی پر مصروف ہے اور بلوچ جبر کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس جبر و اذیت کا سامنا بلوچ کر رہے ہیں اس کا سامنا شاید دنیا کی کوئی بھی قوم نہیں کر سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بلوچوں کو نت نئے طریقوں سے اذیت دینے اور انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہمارے یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان ایسا کون سا گناہ کرتے ہیں، ایسی کون سی دہشت گردی کرتے ہیں جس کا آپ ایک سٹل کیس بھی نہیں بنا سکتے ہو. آج تک جتنے نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا ایک بھی نوجوان ایسا نہیں ہے جس کے جو ہے نا تعلقات کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ جڑے ہو. من گھڑت طور پہ ہمارے نوجوانوں کو اٹھا کر لاپتہ کیا جاتا ہے. آج سے 2 ہفتے قبل 8 مارچ کو خداداد سراج کو سرگودا یونیورسٹی سے اٹھا لیا جاتا ہے، جبکہ وہ اپنے دوست کے ساتھ کھانا لینے جاتے ہیں اور انہیں ایک گاڑی ایڈریس پوچھنے کے بہانے روکتی ہے اور بعد میں انہیں اٹھا کر لاپتہ کر دیا جاتا ہے. خداداد سراج کی فیملی ہر پلیٹ فارم پر پروٹیسٹ کرتی ہے، سی پیک روڈ کو بند کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان کے بیٹے کے
جو ویئر اباؤٹ سے ان کو پروڈیوس کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ ریاست یقین دہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں کرتی۔ اسی طرح 64 سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ شعیب بلوچ کو 2 ہفتے کا جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، اور آج تک معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ان دونوں کا جرم کیا ہے اور یہ دونوں کہاں ہیں۔ بلوچ راج، بلوچ روایتین اور بلوچ اسٹوڈنٹس کے لیے انصاف کے لیے سڑکوں اور دھرنا گاہوں کا انتخاب اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ریاست کی عدلیہ اور اس ریاست کے جو آئین ہے وہ کس قدر بے بھوکت ہے اور کس قدر یہ ریاست انصاف کے معاملے میں ناکام ہے۔ ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس ریاست سے کسی بھی انصاف کی امید نہیں ہے، اور نہ ہی ہم انصاف کا مطالبہ لے کر یہاں پہ آئے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد ان رتی بھر لوگوں کو جگانا ہے، ان رتی بھر لوگوں کو جگانا ہے جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں اور انسانیت کے خلاف، ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کے انسان پرست لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بلوچوں کی نسل کشی، بلوچوں کی جبری گمشدگیاں یہ صرف بلوچ کی اذیت نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کی اذیت ہے، اور اس جبر کے خلاف ہم سب کو اکٹھا ہو کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس سیاست میں بلوچ پر موت مسلط کی گئی ہے، چاہے وہ جبری گمشدگیوں کی صورت ہو، چاہے وہ نسل کشی کی صورت ہو، یا چاہے وہ کینسر کی صورت ہو۔ ہم بلوچ نوجوان جب سڑکوں پر اپنے کسی وکٹم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اس ریاست کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمارا باشعور نوجوان اپنے ہیرو کو یاد رکھتا ہے، اسی طرح آج ضرورت ہے کہ اس ریاست کے بڑھتے ظلم اور تشدد کے خلاف ہم اپنے ہر وکٹم کو اسی طرح یاد رکھیں، ہم اپنے ہر وکٹم کا پرچار کریں، ہم ہماری جو آنے والی نسلیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو کوئی دلاسا نہ دیں اور انہیں بتائیں کہ یہ جو موت ہے، یہ جو جبری گمشدگی ہے، یہ جو دہشت گردی کا ٹیگ ہے، یہ بلوچ کا مقدر نہیں ہے، یہ بلوچ پہ مسلط کیا گیا ہے، اور اس کے خلاف ہر وقت آواز اٹھانا اور اس کے خلاف کھڑے رہنا کسی بھی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ رکا نہیں، اور نہ ہی سیاست نے اس پہ کوئی ایکشن لیا، بلکہ کل تک جہاں پہ شبیر کا بھائی سابق احتجاج میں بیٹھا تھا، آج وہیں پہ خداداد کا بھائی، چھوٹا بھائی بیٹھا اپنے بھائی کی بازیابی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ اس سیاست کے اداروں پر اور اس ریاست کی عدلیہ پر ایک سوالیہ نشان ہے، اور ہم بلوچ نوجوان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس سیاست کی ان مجرمانہ ہاتھ کنڈوں سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 23 مارچ کا جشن منایا جا رہا ہوگا، لیکن رمضان کے اس مہینے میں بھی بلوچ نہ صرف یہاں پہ بلکہ بلوچستان میں اور دیگر شہروں میں احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریاست بلوچ کے خلاف تعصب میں اس قدر پاگل ہو چکا ہے کہ اس کا شیطان رمضان میں بھی نہیں مر رہا ہے۔ میں آخر میں تمام انسانی حقوق کے اداروں اور انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ بلوچ کے معاملے پر آواز اٹھائے، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو یہاں پر تھمنے والا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کل تک یہ ایک صوبے تک محدود تھا، آج پوری ریاست تک پھیل چکا ہے۔ بلوچ کے معاملے میں سندھیوں کی جبری گمشدگیاں کی جا رہی ہیں، پشتونوں کی جا رہی ہے۔ اس معاملے پر باہم متحد ہو کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔